آج کی اس خوشگوار صبح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کے اس خوبصورت دن اور سہانی صبح میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہم اپنے دن کا آغاز خدائے بزرگ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کریں گے۔ رب سچ مچ اس دی سندا ہے، دعا جو اس تو منگدا ہے۔ رب سچ مچ اس دی سندا ہے، دعا جو اس تو منگدا ہے۔ اپنے اسیراں نو خدا حقیر نہ کبھی سمجھے گا، اپنے اسیراں نو خدا حقیر نہ کبھی سمجھے گا۔ رب سچ مچ
خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم خدا کے بندے کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنیں گے۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میرے ساتھ نکالیے گا دانییل کی کتاب، اس کا 6واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ تب انہوں نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ اے بادشاہ، یہ دانییل جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے نہ تیری پرواہ کرتا ہے، نہ اس امتنئی فرمان کو جس پر تو نے دستخط کیے ہیں خاطر میں لاتا ہے، بلکہ ہر روز 3 بار دعا کرتا ہے۔ خدا ان کے زندہ کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آج کا جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا، یہ خاص طور پر دعا کے بارے میں ہے۔ جن حالات میں دعا کا ذکر کیا گیا یا جو دانییل ہے دعا کرتا رہا، یہ بڑی اہم ہے، کیونکہ اس کے بعد جو واقعہ ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں واقف ہیں، اس کے بارے میں ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ یہ اکثر گیتوں میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں کہ دانییل کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا، وہاں پر خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیے اور وہ وہاں سے بچ گیا۔ لیکن یہ پورا چیپٹر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اسی بات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ دانییل اور اس کے ساتھ تقریباً ٹوٹل یہ 120 لوگ تھے کہ جن کو مقرر کیا گیا، جن میں وزیر تھے، مشیر تھے، حاکم تھے، اور ان کو مقرر کیا گیا اور ان کی مختلف ڈیوٹیز لگائی گئیں کہ یہ ڈیوٹی آپ سب لوگوں نے کرنی ہے۔ کہ جب یہ ساری ڈیوٹیز لگا دی گئی تو جو دانییل ہے یہ ان سب میں سبقت لے گیا۔ سبقت لینے سے مراد یہ ان سب میں سے آگے نکل گیا۔ جب یہ آگے نکل گیا تو اس کے جو ساتھی تھے وہ سب اس سے جیلس ہونے لگے، جلنے لگے، حسد کرنے لگے، اور وہ کوئی طریقہ ڈھونڈنے لگے کہ کس طرح سے اس کو نقصان پہنچایا جا سکے یا کس طرح سے اس کو نیچے گرایا جا سکے۔ ہو سکے تو اس کو مار ڈالیں، ہو سکے تو اس کو اس سیٹ سے نیچے اتارا جا سکے، کیونکہ 2 اسپیکٹ تھے اس کے۔ ایک تو یہ تھا کہ یہ غیر قوم سے تھا، ان کے لحاظ سے یہ غیر قوم تھا، اور دوسرا اسپیکٹ یہ تھا کہ یہ ایک اچھی جگہ پر تھا، اسیر ہونے کے باوجود بھی یہ اچھی جگہ پر تھا۔ تو اور کوئی ان کو طریقہ نہ ملا تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، دوسرے علاقوں میں دوسرے بادشاہ بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ تو ایسا کر کہ 1 مہینے کے لیے سب لوگوں کو اس بات کا حکم دے دے کہ میرے علاوہ کسی بھی اور معبود کی پرستش نہ کی جائے، کسی اور معبود کے آگے درخواست نہ کی جائے۔ درخواست کا لفظ استعمال کیا گیا اس لیے کہ جو بادشاہ ہے وہ اس بات کے لیے قائل ہو جائے کہ مجھ سے مانگے، جو کچھ بھی مانگنا مجھ سے مانگے، کسی خدا سے، کسی معبود سے نہیں مانگنا۔ تو جب بادشاہ کے سامنے یہ بات پیش کی جاتی ہے، بادشاہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے، لیکن بادشاہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، یہ لوگ مجھے کیوں اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا اور یہ اس وقت بھی کیا گیا کہ امتناعی فرمان جاری کر، جس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ حکم جاری ہو جاتا ہے تو وہ اس بادشاہ کے اگر اپنے خلاف بھی ہو جاتا ہے تو وہ اس کو بدل نہیں سکتا، اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر بھی یہ دستخط کروا لیے گئے۔ اب وہ بہتر طور پر یہ جانتے تھے کہ باقی سارے کا سارا ملک، سارے لوگ اس بات سے منع ہو جائیں گے، باز آ جائیں گے کہ وہ اپنے خدا کی عبادت یا پرستش نہیں کریں گے، وہ اس بات سے رک جائیں گے۔ لیکن دانییل نہیں رکے گا، اور انہوں نے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا، کوشش کرنا شروع کر دیا کہ یہ جب کبھی یہ خدا کے حضور جھکے گا، دعا کرے گا تو ہم اس کو پکڑ لیں گے اور بادشاہ کے سامنے اس کی شکایت کر دیں گے۔ جب یہاں تک بات ہو گئی تو اس کے بعد دانییل کو اس بات کا پتہ چلا کہ اس طرح سے انہوں نے یہ چال کھیلی ہے، اس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں جاتا ہے، باہر کا دروازہ بند کرتا ہے، اور یروشلم کی طرف ایک کھڑکی کھلتی تھی، اس کھڑکی کو کھول کر یروشلم کی طرف منہ کر کے وہ دعا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی پوری آزادی کے ساتھ نہیں، لیکن وہ دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور نہ صرف 1 بار بلکہ 3 بار، دن میں 3 بار وہ دعا کرتا رہا۔ اور جب ان لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا، انہوں نے اس کو دیکھ لیا کہ وہ دعا کر رہا ہے، اپنے ساتھ 1-2 گواہ بھی انہوں نے تیار کر لیا، تو بادشاہ تک خبر پہنچی، تو بادشاہ نے اس کو لیا اور شیروں کی ماند میں ڈال دیا۔ اور جب وہاں پر بھی بالکل بھی اس کو کچھ بھی نقصان نہ ہوا، تو جب اس کو وہاں سے باہر نکالا گیا تو اس کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ بھئی
شیروں نے تجھے کیوں نہ کچھ کہا؟ تو اس نے جواب دیا اس لیے کہ میرا خدا میرے ساتھ تھا، میرے خدا نے ایک فرشتہ بھیجا، میرے خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ اس طرح سے اس نے صرف اور صرف اپنے ہی خدا کی تعریف کی، اور بادشاہ نے بھی کہا کہ اس کا خدا بڑا ہے، اس کی تعریف اور تمجید کی جائے۔ یہ پورا واقعہ ہے کہ جس کے اندر یہ 3 بار دعا کرنا آتا ہے۔ ہمارے لیے کسی بھی طرح کی کوئی بندش تو نہیں ہے، یعنی کہ صرف ہم 3 بار دعا کریں، صبح دوپہر شام، ہمارے لیے کوئی بندش نہیں ہے، اور نہ ہی یہ حکم کے طور پر کہا گیا ہے کہ ہم لازمی دن میں 3 بار دعا کریں۔ اگر میں خدا کے رویے کی یا خدا کی عادت کی بات کروں تو خدا تو یہ چاہتا ہے کہ آپ 24 آور دعا کریں، آپ ہر وقت اس کے حضور دعا کرتے رہیں۔ یعنی یہ محبت کی بات ہوتی ہے کہ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ خداوند میں مسرور ہے تو تیرے دل کی مرادیں پوری ہوں گی، تو جو یہ جملہ ہے کہ خداوند میں مسرور ہے تو اس میں ٹائم کی کوئی بھی کسی بھی طرح کی بندش نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جو خدا کے لوگ ہیں، اکثر لوگوں کی ہمیں یہ عادت نظر آتی ہے کہ وہ دن میں 3 بار دعا کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے بات کی ہے دانییل کی، تو اس کے علاوہ اگر ہم زبور میں پڑھیں تو زبور 55 اس کی 17ویں آیت ہے، اس میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ صبح دوپہر اور شام 3 وقت وہ بتاتا ہے کہ اس میں میں خدا کے حضور فریاد کرتا ہوں۔ یہ آپ گیت زبور بھی گاتے ہیں جس میں یہ ذکر کیا جاتا ہے صبح دوپہر اور شام کا۔ پھر اسی زبور کے اندر ہی جو داؤد ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ میں دن میں 7 بار تیری پرستش کرتا ہوں۔ اس لیے کوئی قید نہیں ہے، لیکن جو خدا کے لوگ ہیں وہ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم دن میں 3 بار، جیسے ہم دن میں 3 بار کھانا کھاتے ہیں تو روحانی طور پہ ضروری ہے کہ ہم اپنی روح کی غذا کے لیے، اپنی روح کی تازگی کے لیے ہم دن میں 3 بار دعا کریں۔ پھر اس کے بعد نئے عہد نامے میں بھی ہمیں اس کا ایک ثبوت ملتا ہے۔ صبح اور شام کی دعا تو ہم معمول کے مطابق کرتے ہی ہیں، تو وہاں پر ہمیں دوپہر کی جو دعا ہے خاص طور پہ اس کا ایک پیٹرن ہمیں ملتا ہے، جو پطرس کے بارے میں ہے، اعمال اس کا 10واں باب اور اس کی 9ویں آیت ہے۔ وہاں پر یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ دوپہر کے ٹائم پر پطرس چھت پر جاتا ہے اور چھت پر جا کر وہ دعا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہی واقعہ ہے کہ جس میں کرنیلیوس کے لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور وہ پہلے تو جو رویا دیکھتا ہے اس کے مطابق وہ منع کرتا ہے کہ میں ان جانوروں کو نہیں کھاؤں گا، وہ جانور ہیں کہ جو شریعت میں منع کیے گئے ہیں، ناپاک جانور ہیں۔ لیکن جب اس کو اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم غیر قوموں میں جائیں، غیر قوموں میں جا کر منادی کریں، تو یہ وہی وقت تھا، یعنی وہی دوپہر کی دعا تھی کہ جس میں اس نے یہ رویا دیکھی کہ اب ہم نے غیر قوموں میں جا کر کام کرنا ہے۔ تو جب کرنیلیوس کے لوگ اس کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ وہاں پر جاتا ہے، وہاں پر جا کر ان کو کلام سناتا ہے۔ کلام سنا کر جب ان کے لیے دعا کرتا ہے تو وہاں پر جو لوگ تھے، کرنیلیوس کا خاندان تھا، ان میں سے اکثر پر پاک روح نازل ہوتا ہے اور وہ غیر زبانیں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ پہلے اس کو اس بات میں یہ تھا کہ پہلے کوئی شخص بپتسمہ لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو پاک روح کا بپتسمہ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جب اس نے یہ تجربہ کیا، کیونکہ وہ اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، تو جب ان پر پاک روح نازل ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اب ان کو پانی سے کون روک سکتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں، ویسے تو جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ خدا کی جو عادت ہے یا خدا جو چاہتا ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر لمحہ اس کے حضور آ جائیں، ہمارے لیے ٹائم کی کوئی بندش بھی نہیں ہے۔ لیکن جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کے ممسوح ہیں، وہ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم دن میں 3 بار خدا کے حضوری میں جھکیں اور دعا کریں، اور اس کی ایفیلیشن جو بنتی ہے وہ کھانے کے ساتھ بنتی ہے کہ جس طرح سے ہم دن میں 3 بار کھانا کھاتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے دوسری طرف اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو یہ ہماری روح کی خوراک، ہماری روح کی ضرورت ہے کہ ہم دن میں 3 بار دعا کریں۔ کیونکہ جب آپ دعا کریں گے تو صرف آپ دعا نہیں کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ لازمی بات ہے کہ کوئی ایک گیت یا زبور آپ گائیں گے جس کے ذریعے سے آپ خدا کی پرستش کر سکتے ہیں، یا پھر کلام
مقدس میں سے آپ کوئی حوالہ پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے، گیان دھیان کریں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے اپنے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی اور جو عالمگیر کلیسیہ ہے اس کے لیے بھی۔ تو یہ ایک بہترین پیٹرن ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو خداوند ہمیں فضل بخشے کہ ہم دن میں 3 بار مختلف اوقات میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس پیٹرن کے مطابق ہم دعا کریں تو یہ بہت اچھا رہے گا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں بہت برکت اور ایمان بخشے۔ یقیناً آپ سب نے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی۔ آئیے ہم کلام مقدس کے لیے اور ساری عبادت کے لیے شکر گزاری کریں گے، اور یہاں موجود لوگوں کے لیے اور آن لائن سننے اور دیکھنے والوں کے لیے دعا کریں گے اور برکت چاہیں گے۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن، اس وقت اور اس لمحے کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، کہ ہم تیری حمد کریں، تمجید کریں اور تیرے نام کو دھن باد کہیں۔ شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں بخشا گیا۔ دعا ہے کہ یہ پھلدار ثابت ہو اور ہم 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لانے والے ہوں۔ شکر گزاری کرتے ہیں عبادت میں شامل تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے تیری حضوری میں آنا اہم سمجھا۔ ان سب کے لیے تیری برکت، سلامتی اور ایمان میں بڑھوتری کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح شکر گزاری کرتے ہیں ان سب بہن بھائیوں، بچوں اور بزرگوں کے لیے جو آن لائن اس عبادت میں شامل ہوں گے۔ ان سب لوگوں کے لیے تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور ایمان افروزی کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوئے تاکہ اپنی بیماری، کمزوری سے نجات پا سکیں، اور اسی طرح آن لائن بھی جو ایمان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ شفا پائیں اور تیرا یسوع نام ان سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ فضل بخشنا کہ ہم کل کے دن بھی اس عبادت میں شامل ہو کر تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور شفا پا سکیں۔ آمین۔ یقیناً آج کی یہ عبادت آپ کے لیے بابرکت رہی ہوگی۔ اجازت چاہیں گے۔ مسیح میں آپ سبوں کو سلام۔